نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 اور 72 71 اور 72 کی ترکیب ناوی اور صرفی کریں گے اور پھر اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ تو بورڈ کے اوپر میں نے یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ غور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ جی تو اس پہ غور کیجیے، اس کی ابتدا ہوتی ہے قالا سے، اور اس کے اعراب ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں۔ فعل ماض مبنی علی الفتح وفاعل مستتر تقدیرہ ہوا۔ قالا فعل ماضی ہے اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے اور وہ ہے ہوا۔ انہ حرف مشبہ بالفعل، اس کو حرف ناسخ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے اسم پہ نسب دیتا ہے۔ وہ ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب ہے چونکہ یہ انہ کا اسم ہے۔ یقول فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا۔ یقول فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اس کے اندر فاعل مستتر ہے اور وہ ہے ہوا۔ اور یہ جو پوری سٹیٹمنٹ ہے نا، انہ یقول، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے قالا کے بعد، اور یہ جو یقولو ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، اور یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ انہ کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ پھر ہے انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر متصل مبنی علی السکون ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ اس انہ کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ بقرۃ، یہ خبر ہے انہ کی مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا انہا بقرۃ، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ یقولو کا مقول القول ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ لا جو ہے یہ سمپل ایک حرف نفی ہے، لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں ہے چونکہ اس کا کوئی اثر نہ تو اسم پہ ہے اور نہ ہی فعل پہ ہے۔ ابھی ذلول ہے، یہ فعول کی وزن پہ ہے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ ہے ظلہ۔ ابھی ظلہ جو ہے اس کے دو طرح کے مصدر آتے ہیں، ایک ذلن ہوتا ہے، ایک ظلن ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا نرمی اختیار کرنا، تابع ہو جانا، حکم مان لینا، فرما برداری میں آ جانا، سدھایا جانا۔ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا تو اس کو کسی کام کے لیے سدھایا جاتا ہے، مثلا گائے ہے تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں جو ایک پرانا سسٹم تھا، ایک کنویں کے ارد گرد گائے ایک یا دو باندھ کر ان کو گھمایا جاتا تھا جس سے کنویں سے پانی نکلتا تھا۔ پھر گائے کو ہل کے لیے جوتا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے نا، تھوڑی سی تربیت ہوتی ہے، پھر جب مکمل طور پہ ٹرینڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کام کے لیے اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ ایسی گائے کو ذلول بولتے ہیں کہ جو کام کے لیے سدھا دی گئی ہو، وہ ہوتی ہے ذلول۔ اور ایک ذلہ کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا، ذلت سے، یعنی عزن کا مخالف ہو جاتا ہے، عزن کا متضاد ہے۔
تو ذلول کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سدھائی ہوئی گائے. تو لا ذلول چونکہ نفی ہے کہ وہ سدھائی ہوئی نہیں تھی، تو یہاں پہ ذلول صفت ہے کس کی؟ بقرہ کی، اور بقرہ موصوف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہیں، اس لیے ذلول ان کے اوپر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ہم کہیں گے ذلول صفہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ. تثیرو، اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے اثارہ. یہ اس بورڈ کے اوپر بھی میں لکھتا ہوں اثارہ. یہ اصل میں باب فعال ہے. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے سارا. سارا یسورو سورن، اور اثارہ یثیرو اثارتن، اس کا مصدر ہے اثارتن. اور اس کا اسم الفاعل ہوتا ہے مثیر، اور اس کا جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مثار. تو جب یہ زمین کے ساتھ لگایا جائے مثلا اثارت الارض، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی زمین کی جو مٹی ہے اس کو اوپر نیچے کرنا. یعنی جب کوئی چیز بوئی جاتی ہے، کھیت کھلیان کے لیے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، تو پھر ہل کے ذریعے اس کی مٹی اوپر نیچے ہوتی ہے نا، نیچے والی مٹی کو اوپر کھود کے کیا جاتا ہے. تو اس عمل کو اثارہ بولتے ہیں، اثارہ. تثیر الارض، تثیر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو بقرہ ہے، وہ گائے، وہ زمین پر ہل چلانے کے لیے اس کو سدھایا گیا نہیں ہوتا. تو یہ تثیر جو ہے فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، الارض مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ. اور یہ پورا جو جملہ ہے تثیر الارض یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ بقرہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. جیسے ذلول تھا نا، صفت پہلی صفت تھی، تو تثیر الارض یہ پورا جملہ گائے کی صفت ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس کو سدھایا ہوا ہے، جو سدھائی ہوئی نہیں ہے کہ وہ زمین پہ ہل چلائے. واو عطف ہے لا نفی کے لیے، لا نافیہ تسقی، سقا یسقی سقایتن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا. حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. یعنی اس کو سدھایا ہوا نہیں ہے کہ وہ ہل اس سے چلایا جائے، اور نہ ہی یہ کہ وہ کھیتی کو پانی دے. مسلمتن، تو آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ دراصل سلم یسلم سے، یعنی کسی چیز کا سالم رکھنا، سالم ہونا، بے عیب ہونا، انٹیکٹ ہونا، کہتے ہیں نا صحیح و سالم. تو مسلمتن یہ اس میں مفعول ہے سلم یسلم کا، تسلیم اس کا مصدر ہے. تو یہ بھی صفت ہے بقرہ کی مسلمتن. تو یعنی ایسی گائے ہے جو بالکل بے عیب ہے. لا شیعہ تفیہ، لا پھر نفی ہے. لا جو ہے یہ نفی ہے لیکن نفی الجنس ہے. وہ آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا نا، لا ریبہ. تو لا لنفی الجنس یا لا نافیہ للجنس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم مفرد ہوتا ہے، اور اس پہ تنوین نہیں ہوتی اور منصوب ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ لا نافیہ للجنس کا اسم ہے، اس کا اسم ہوتا ہے منصوب بالفتح الظاہرہ. یہ جو شیعہ ہے نا، شیعہ تھا، یہ اصل میں تھا وشیہ. یہ وشیہ یشی اس کا فعل ہے. وشیہ تھا نا، وشیہ. تو آپ دیکھیں جب اس کو لکھتے ہیں آپ وشیہ، تو شین جو ہے وہ ساکن ہے، اور واو جو ہے وہ مجرور ہے، مکسور ہے، نیچے زیر ہے نا، لیکن واو تو فعلت ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ واو کی جو حرکت ہے وہ شین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو واو ساکن رہ جاتی ہے. یعنی واو کی جو کسرہ ہے وہ شفٹ ہو کے چلی گی شین کے نیچے، تو واو اکیلی رہ گئی اور وہ مجرور ہو گئی، وہ جازم ہو گئی، ساکن ہو گئی. تو علت ہے نا، تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ ساکن ہو تو گر جاتی ہے، اگر شروع میں ہو گر گئی. تو یہ بن گیا شیعہ تھا. یعنی شیعہ کہتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ رنگ ہو.
مثلا اگر کوئی گھوڑا ہے یا گائے ہے وہ براؤن کلر کی ہے لیکن اس کے اندر سفید رنگ کے پیچز ہیں، داغ ہیں، تو وہ جو سفید رنگ کے پیچز ہیں وہ ہم ان کو بولیں گے شیاتن. تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہوگی کہ اس میں کوئی اور دوسرا رنگ خلط ملط نہیں تھا، یعنی کوئی داغ نہیں تھا. آپ یہ کہہ لیں اردو میں لا شیعت فیہا، فی حرف جر، ہا ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے فی لگا ہوا ہے حرف جر، تو اس میں کسی قسم کا کوئی دوسرا رنگ مکس نہیں تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی دوسرا داغ نہیں تھا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس یہاں تک حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جسے سدھایا نہیں گیا کہ وہ زمین پہ ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی داغ یا دوسرا رنگ نہیں ہے. قالو، قالو کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے نا، اور الف کو کہتے ہیں الف الفارقہ. وہ سارے جو لوگ تھے وہ بول پڑے الآن، ہاں اب، الآن کا مطلب ہے اب. جئت بالحق، آپ سچ بات لے آئے. جئت بالحق، ویسے تو جا کا مطلب آنا ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ با لگتی ہے نا تو پھر لانا اس کا مطلب ہو جاتا ہے. یعنی جا کے ساتھ جب بے لگے گا، مثلا میں کہوں جا الولد، اس کا مطلب لڑکا آیا، لیکن میں کہوں جا الولد بالقلم، اس کا مطلب لڑکا پین لے کر آیا. تو جئت بالحق، جئت فعل ماض مبنی علی السکون، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے نا، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں نا. یہ جو تا ہے یہ ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے، فاعل واقع ہو رہی ہے. جئتا بالحق، تم اب سچ لے ہی آئے. بار فجر الحق اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ. فذبحوها، فا عطف ہے، ذبحو، ذبح یذبح، ذبحو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا. بس انہوں نے ذبح کر دیا. ذبحو فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، ہا ضمیر متصل مبنی محلن منصوب، محلن کیا ہے؟ منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ واقع ہو رہی ہے. ہا بقرہ کی طرف اشارہ ہے. فذبحوها، بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا. واو عطف ہے، ماں نافیہ نفی کا ہے نا، ماں کادو، یہ کادا یہ فعل ناقص کی طرح ہے، فعل ناقص ہے جیسے کانا ہوتا ہے نا. تو کادو فعل ناقص مبنی علی الضمہ، واو اس کا اسم ہے، کادا کا اسم ہے، واو ضمیر متصل ہے محلن مرفوع، یہ کادا کا اسم ہے. کادا یکادو ہوتا ہے، اس کا فعل مضارع ہوتا ہے یکادو. یفعلون فعل مضارع مرفوع بالمضارع مرفوع بثبوت النون کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے مرفوع ہے محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے. تو فعل اور فاعل سے یہ پورا ایک جملہ بنا ہے. یہ پورا جملہ محلن منصوب ہوگا چونکہ یہ کادا کی خبر ہے، بالکل کانا جیسے ہوتا ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اس کے اعراب بھی آپ اسی طرح کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے ما کادو یفعلون؟ یعنی اس کو با ماورا ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ پھر انہوں نے پہلے تو فذبح ہوا، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما کادو یفعلون، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی مطلب قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے، یعنی بالکل وہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر بس رک ہی گئے تھے. سوال کر کر کے قرید کے انہوں نے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی. اور جب مشکل پیدا کر دی تو پھر ایک ایسی گائے سامنے آئی کہ جس کے اوصاف کہ جس اوصاف کی گائے تلاش کرنا بڑا مشکل تھا. تو تھک ہار گئے
بڑی مشکل سے انہیں وہ گائے ملی، تو مطلب قریب تک کہ اب وہ بے بس ہو جاتے، رک جاتے اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کرتے۔ بہرحال بڑی مشقت کے بعد آخر انہوں نے یہ کام کر ڈالا۔ یہ جو سائیکی ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وما کادو یفعلون۔ ہاں، اس میں وہ جو لفظ تھا نا الآن، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا اب، تو یہ اس کو کہتے ہیں ظرف زمان مبنی علی الفتح فی محل نصب ہے الآن، اور کس کے متعلق ہے؟ وہ جو فعل ہے جئتا، تو فی محل نصب میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مقول القول ہے، قالو ہے نا، قالو، تو یہ مقول القول بنے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے وما کادو یفعلون، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہے چونکہ حال واقع ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے ذبح تو کر دیا لیکن ان کا حال یہ تھا کہ قریب تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے، یہ ان کا حال تھا۔ اگلی آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ واو آپ کو پتا ہے استئنافیہ ہے، اور اذ بہت دفعہ ہو چکا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہی ہے، ایک فعل مقدر کا جو محذوف ہے وہ ہے اذکرو۔ قتلتم فعل ماض مبنی ہے، کس کے اوپر ہے؟ لام کے اوپر، دیکھیں جزم ہے، تو مبنی علی السکون ہے۔ تا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے، اور میم علامت جمع الذکور اس کو بولتے ہیں۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے نا قتلتم، اس میں فعل بھی ہے، فاعل، یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اذ کا۔ نفساً مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ فَادَّارَأْتُمْ، اب اس کے اوپر ذرا غور کیجئے، یہ فا عطف کی ہے، یہ جو ہے نا ادارأتم، یہ اصل میں تھا تدارأتم، باب تفاعل، تدارأتم، یہ باب تفاعل میں تھا تدارأتم۔ اب ہوا کیا کہ جو باب تفاعل کی تا ہے نا، اس کو آپ نے دال میں بدل ڈالا، تو ایک دال تو آگے تھی تدارأتم، اس کے اوپر زبر تھی، یہ جو آپ نے کیا نا یہ قریب المخارج ہونے کی وجہ سے، یعنی تا اور دال کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو تا کو جب آپ نے دال سے بدلا تو اب یہ دو دالیں ہو گئی نا، تو اس کو تلفظ میں لانے کے لیے ہم نے پیچھے ایک حمزہ لگائی، حمزہ مکسورہ، تو یہ بن گیا ادا، دال کو پھر اکٹھا کر دیا، اس کے اوپر شد آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ادارأتم۔ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ درا یدرأ، اس کا مطلب ہے دفع یدفع، یعنی دو پارٹیاں ہوں وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر ایک طرح کا وہ الزام پھینکے، وہ آگے سے دفاع کرے اور وہ اس الزام کو پہلی والی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ڈال دے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں ادارأتم۔ تو ادارأتم کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، میم علامت جمع الذکور، تو یہ ایک پورا جملہ ہے۔ فی حرف جر ہا ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے چونکہ یہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے
ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ایک جان کو قتل کیا تھا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے تھے، یعنی ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تھے. واللہ مخرج، واو استئنافیہ، الواو استئنافیہ، اللہ لفظ جلالہ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ، مخرج یہ جو ہے پھر باب فعل میں سے اخرج یخرج، اخراج اس کا مصدر ہے، مخرج اس کا اسم الفاعل ہے، اور اس میں مفعول ہوگا تو وہ مخرج ہو جائے گا، یعنی را کے اوپر زبر آئے گی. جب را کے نیچے زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے، اس کا مطلب نکالنے والا، اور اگر زبر ہوگی تو نکالا گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ اسم الفاعل یعمل عمل الفعل، وہی کام کرتا ہے جو فعل کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ آنے والے اسم جو کہ مفعول بھی بنتا ہے اس کو نصب دیتا ہے، تو اسی طرح اسم الفاعل بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ خبر مرفوع ہے، اللہ جو تھا وہ مبتدا ہے اور مخرج خبر مرفوع ہے. اور یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ استئنافیہ اس کو کہیں گے. ما یہ اسم موصول ہے، مفعول بھی ہے، کس کا؟ اسم الفاعل مخرجن کا، یہ مفعول بھی ہے. کنتم یہ کیا ہوگا؟ کانا. تو کنتم فعل ناقص مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی علی الضمہ مرفوع، کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے، یعنی محلن مرفوع ہے نا. پھر تکتمون فعل مضارع مرفوع بے ثبوت النون ہے، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو فاعل ہے یہاں پہ، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے فاعل. یہ پورا جملہ ہوا نا فعل اور فاعل سے، تکتمون پورا ایک جملہ فعلیہ بنا. تو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ محلن منصوب ہوگا کیونکہ یہ خبر ہے کانا کی. اور جملہ جو کنتم ہے یہ صلۃ الموصول ہے، کیونکہ ما موصول تھا نا. اب ہم اس کا جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے کہ وہ وقت یاد کیجیے کہ جب تم لوگوں نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور پھر اس کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تھے، جبکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے. تکتمون قتم یکتمو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جسے تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اس کو نکالنے والا تھا. تو یہ پچھلے سیشن میں غالباً جو یہ قصہ ہے میں نے آپ کو سنایا تھا، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اب اگلی آیتوں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی ترکیب استعمال کی کہ جس سے وہ جو مقتول ہے وہ خود ہی بول پڑا کہ اس کا قاتل کون تھا. وہ ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے. اسی کے اوپر ہم آج اکتفا کریں گے، انشاءاللہ کل اگلی آیات کی ہم ترکیب کریں گے.